حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ کر مجھے دیکھا، فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک وانا فداؤک، میں آپ پر قربان، جی فرمائیں۔ وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المبصرین هم المقلون یوم القیامہ الا من قال هكذا وهكذا فی حق۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت کا کثرت ہے وہ قیامت کے دن بہت کم نیکیوں والے ہوں گے، مگر وہی جس نے یوں اور یوں حق میں خرچ کیا۔ یہ ایک ارشاد فرمایا اس قصے میں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر احد ہمارے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز کی اور فرمایا ما یسرنی ان احدا لآل محمد ذهبا فیمسی عندهم دینار او قال مثقال۔ فرمایا اگر آل محمد کے لیے احد پہاڑ سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ شام کو آل محمد کے پاس ایک دینار موجود رہے، ایک دینار موجود ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ دوسرا ارشاد ہے اس قصے میں۔ تیسرا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر ہمارے سامنے ایک وادی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز آگے کو چل دیے۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہے، میں وادی کے کنارے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں دیر کی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خطرہ ہونے لگا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جیسے آپ کسی آدمی سے سرگوشی یعنی راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میرے پاس حضور تشریف لائے تو اکیلے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون آدمی تھا جس کے ساتھ آپ رازدارانہ باتیں فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا تو نے سنا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے علیہ السلام، میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے یہ خوشخبری دی ان من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ میرا جون سا امتی اس حال میں وفات پائے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کیا ہو، جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے زنا کا مرتکب ہوا، چوری کا مرتکب ہوا، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی۔ اس حدیث پاک میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، مال و دولت کی کثرت رکھنے والے قیامت کے دن کم نیکیاں لے کر آئیں گے۔ ہاں اگر اپنے مال و دولت میں سے یوں اور یوں اور یوں یعنی خوب خرچ کرتے رہے تو پھر یہ بھی زیادہ نیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا میں بوجھل ہے وہ قیامت کے دن بھی بوجھل ہوگا۔ قیامت کے دن بوجھل ہونے کا مطلب یہ کہ اس پر گناہوں کے بوجھ زیادہ ہے، اس پر حساب کتاب کا بوجھ زیادہ ہے، حساب کتاب کا بوجھ زیادہ ہے۔
اس لیے یہ تمنا کرتے پھرنا کہ جی میرے پاس مال و دولت کے ڈھیروں ہو جائیں، یہ اچھی تمنا نہیں ہے، اچھی تمنا نہیں ہے، اچھی تمنا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غریب لوگ ہوں وہ بھی پورے پورے دیندار اور جنت کے مستحق، اور امیر کچھ لوگ ہوں وہ بھی پورے پورے دیندار اور جنت کے مستحق، تو بھی ان امیروں سے یہ غریب 500 سال پہلے جنت میں، یہ غریب 500 سال پہلے جنت۔ دوسرا مضمون اس حدیث پاک میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے گھرانے کو احد پہاڑ سونا کر کے دے دیے جائے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ شام تک 1 دینار باقی ہے، اللہ کے راستے میں تقسیم کر کے لٹا کے ختم ہی کر کر، یہ پسند نہیں۔ اسے پتہ چلا افضل اعلیٰ درجے کے متوکل کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے پاس پیسے جمع کر کے نہ رکھے، یہ بھئی اعلیٰ درجے کے متوکل کے لیے ہے۔ لیکن جو کمزور یقین اور کمزور توکل والا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 سال کا خرچ ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے ہیں، چلو یہ لو، یہ پورے 1 سال کا خرچ تمہارے پاس، جسے پتہ چلا کہ اس 1 سال کا خرچ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 1 سال تک تم نے رکھنا ہے اپنے پاس اور ہر دن ضرورت کے موقع پر خرچ کرتے رہنا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ گھر والوں کو جہاں دوسری ضروریات مہیا کرنی ہے وہاں جیب خرچ بھی دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ درجے کا متوکل کون ہو سکتا ہے؟ ہم کمزور ایمان والوں کے لیے گنجائش ہے کہ ہم ضرورت جتنا اپنے پاس رکھ لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس سے خرچ ہو جائے اور پھر پریشان ہو جائے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو میرا امتی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوگا اور اس حال میں مر جائے گا جنت میں جائے گا، چاہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے اللہ تعالی اس کو باوجود کبیرہ گناہوں کے کرنے کے یوں ہی اپنے فضل سے معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دیں، یوں بھی ہو سکے گا۔ یوں بھی ہو سکے گا کہ اول کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے اور پھر سزا بھگتنے کے بعد ایک دن جنت میں چلا جائے گا، بہرحال جائے گا ایمان کی برکت سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے یزید نے سمجھا تھا، اس نے یہ حدیث سنی تھی تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ بس کلمہ تو ہم نے پڑھ ہی دیا، اب توحید کا عقیدہ بھی تو ہمارے پاس ہے ہی، لہذا اب جو کیے جاؤ کیے جاؤ، امام حسین اور اہل بیت کو شہید کرو، مدینے والوں کو مارو پیٹو اور مکے والوں پر ظلم و زیادتیاں کرو اور پھر یوں ہی جنت میں چلے جائیں۔ نہیں، یہ اس کا خیال غلط ہے۔ گناہوں اصل قانون یہ ہے کہ اگر آدمی ایمان کے ساتھ گناہوں کا مرتکب ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، پھر سزا بھگت کر ایک دن جنت میں چلا جائے۔ وہ سزا آدمی کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی رحمت فرمائے۔